ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے۔ قبلہ ہم یہ کس طرح سے جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سلوک کیا غیر مسلموں کے ساتھ؟ کیا یہ معاشرہ ہم مسلمان، ہم تو خیر ایسے خطے میں رہتے ہیں کہ جہاں بہت کم ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان میں جتنے مسلمان بھائی ہیں یا پوری دنیا میں جو ایسے مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں، کیا وہ اس چیز پر پورا اتر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رویہ رکھا ہے؟ تسلیم بھائی دیکھیے، جس طرح آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ چلیں ہمیں تو اتنا واسطہ نہیں پڑتا، لیکن رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کا صرف ظاہری معاشرہ نہیں، ہر گھر میں پرامن بقائے باہمی کی ضرورت ہو گئی تھی۔ جی ہاں، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا جی ہاں، ایک ہی گھر میں مسلمان ہے تو دوسرا نہیں ہے، جی ہاں ماں ہے تو باپ نہیں ہے، بالکل۔ رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء نے اس معاشرے میں مثال قائم کی ہے کہ کیسے باہم مل کے آپ نے رہنا ہے۔ جی ہاں، اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سورہ طٰہٰ میں جب میرے رب نے خود ارشاد فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور جاتے ہوئے ایک اصول بیان فرمایا ہے تبلیغ کا، جس کی آج بہت اہم ہمارے منبر اور محراب کو ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهب الی فرعون انہ طغی فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ فرعون وہ تھا جس نے نعوذ باللہ رب العالی ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ۔ تو میرے رب نے دو انبیاء بھیجے ہیں، ایک رسول ہے دوسرا نبی ہے، دونوں کا بھیجا، اور ارشاد فرمایا جا کے نرم لہجے سے بات کرنی ہے، اسے لڑنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، اچھے انداز سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ سیکھ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ آج ہماری زبان کو بھی ضرورت ہے نرمی کی، اعتدال کی۔ جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو براہ راست لوگوں کو گمراہ بھی قرار دیتے ہیں، براہ راست لوگوں پہ کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ غیر مسلموں کو قریب کیا جائے۔ تو یہ بنیادی اصول جب تک پیش نظر نہیں ہوگا تو رسول اکرم کی حیات طیبہ سے بہت ساری امثلہ ہیں، مکہ پاک میں بھی اور مدینہ پاک میں بھی۔ میثاق مدینہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایک طرف رسول اکرم خود ہیں اور دوسری طرف سارے غیر مسلم ہی تو تھے جن میں یہود تھے، اور رسول اکرم کا کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ انہوں نے بھی میرے آقا کو اپنا قائد تسلیم کیا ہے۔ خیبر فتح بعد میں ہوا ہے لیکن دل فتح پہلے ہی ہوا ہے۔ رسول اکرم نے میثاق مدینہ میں پرامن بقائے باہمی کا سبق دیا ہے۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ دیکھیے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کر دیا آقا یہ کیسی شرائط ہم تسلیم کر رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان شرائط کی روشنی میں جو میں فتح مبین دیکھ رہا ہوں، نگاہ نبوت سے جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ پھر فتح مکہ پہ رسول اکرم نے عفو درگزر کی جو مثال قائم کی ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، اور یہ رسول اکرم کے عمل ہی کا نتیجہ تھا کہ فتح مکہ کے موقع پہ ان لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے کہ جو اس وقت تک دین اسلام کے قائل نہیں ہو رہے تھے، زبانی ڈائلاگ سے مکالمہ سے وہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا، رسول اکرم کے کردار سے، آپ کے رویے سے۔ اور پھر وہ نجران کی عیسائیوں کی بات آپ نے کی ہے کہ رسول اکرم نے اپنی مسجد کے دروازے بھی ان کے لیے کھولے ہیں، وہ اپنی تم عبادت کر لو۔ آج ہم مذہب کی بات کہاں کریں تسلیم بھائی، ہم تو دوسرے مسلک والے کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتے۔ تو جب تک ہم بین یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے، بالکل۔ جی قبلہ اجازت ہے ڈاکٹر صاحب، کیا میں تھوڑا سا ایک اینگل اور اس میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم مانے، خود ہم مانے ہیں اس چیز کے لیے کہ وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ دیکھا مسلمان ہو گیا، رویہ دیکھا مسلمان ہو گیا، کردار دیکھا، تاریخ بھری پڑی ہے، کردار دیکھا مسلمان ہو گیا، ہم شاید وہ کردار نہیں اپنا پا رہے، وہ اس طرح کی وسعت قلبی نہیں اپنا پا رہے کہ کوئی دوسرا ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو جائے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ جی صحیح ہے۔ وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سب کانٹیننٹ کے تناظر میں اگر میں کہوں جہاں ہم رہ رہے ہیں، قبلہ باہر بھی، یو کے، یورپ، امریکہ میں بھی، ہاں یورپ، یو کے، امریکہ، جہاں غیر مسلموں کے ساتھ روز کا ملنا جلنا ہے، وہاں یہ سچویشن نہیں ہے، وہاں یہ صورتحال نہیں ہے۔ میں آج کی آپ کو رات کی بات بتا رہا ہوں، یو کے لندن سے مجھے میسج آیا،
اب دیکھیے یہ بڑا ریلیونٹ ہو گیا اس پروگرام کے حوالے سے. رات ہی اور میں نے پہلے وہ سنا ان صاحب کا جو سوال تھا جو لندن سے کر رہے تھے اور جنہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ اس پہ ہمیں رہنمائی چاہیے, انہوں نے کہا کہ یہ افطار سے متعلق سوال ہے. مسلمان پوچھ رہے ہیں, روزہ دار پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غیر مسلم احباب دوستوں نے ہمیں افطار کی آفر کی ہے. ٹھیک ہے, جو غیر مسلم ہے, جو غیر مسلم ہے ظاہر ہے وہاں. تو کیا ہم روزہ غیر مسلم کے پیسوں سے افطار کر سکتے؟ بڑا انٹرسٹڈ سوال, بڑا مزے. اور ان کے ساتھ بیٹھ وہ ہمارے ساتھی ہیں, کولیگز ہیں, وہ یہ نہیں کوئی ویسے ہیں, دوست ہیں, مطلب ان سے ایک بڑا عرصے سے تعلق ہے, اکٹھے کام کرتے ہیں ایک جگہ. ایک دن کے لیے انہوں نے کہا ہے, ایک آج کا دن جو بھی آپ کا خرچہ ہوتا ہے نا اس پہ افطاری کا, جتنے بھی آپ ہمارے دوست ہیں اس آفس میں یا دکان یا جو بھی وہ ہوگی فیکٹری وغیرہ, تو آپ سب کے لیے یہ ہماری طرف سے پیکیج ہے, کیش, ہم چیز نہیں آپ کو کوئی دے رہے, پیسے دے رہے ہیں, جو بھی اس افطار پہ خرچ آتا ہے وہ آپ ہم سے لے لیں اور آپ افطار کر لیں. اب وہ روزہ دار مسلمان وہاں اس پہ تذبذب کا شکار ہیں کہ کیا ہم روزہ اس سے کھول سکتے ہیں یا نہیں کھول سکتے. ٹھیک, تو مطلب یہ ہے, یہ وہاں کی صورتحال بتا رہا ہوں کہ وہاں ذرا فرق ہے. یو کے, لندن, یورپ, ویسٹ کی فضا اور طرح کی ہے, کم از کم سوشل لیول پہ وہ لوگ اس میں ان کے ہاں ایک کوپریشن اور ایک محبت کا تعلق پایا جاتا ہے. وجہ ان کے ہاں اس ہیومنزم کا غلبہ ہے, انسانیت کے اوپر چونکہ بہت زور ہے, فوکس ہے, تو مذہب وہاں ایک سیکنڈری حیثیت اب اختیار کر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس معاشرے میں. میں اس لیے سب کانٹیننٹ کی مثال دے رہا ہوں کہ یہ ہمارا جو یہاں کا پرابلم, اور وہاں پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ روزہ کھولیے ان کے پیسوں سے. ٹھیک ہے, ہاں روزہ آپ کا ہے, آپ نے افطار کرنا ہے نا, اس میں کوئی حلال حرام والا بھی کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. وہ اگر آپ کو توفتاً اور دعوتاً آپ نے اس کو افطار نہیں کرنا, آپ اس کو ایک دعوت کنسیڈر کر کے, اچھا وہ چاہیں تو وہ بھی ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, بالکل بیٹھیں وہ, لیکن اس میں وہ شامل نہیں تھے اس سوال میں. اگر ہو تو بالکل بیٹھیں, وہ کھا سکتے ہیں. دعوت ہے نا, غیر مسلم مثال کے طور پہ آپ کی دعوت کر رہا ہے اور رمضان میں کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے خیال میں روزے کی افطار کی ہی کر رہا ہے, لیکن آپ اس کو بطور دعوت لے لیں, افطار نہ لیں. آپ افطار کی نیت خود کر رہے ہیں, روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے, اس کو بھی سیف رکھیے اپنے, اور روزہ کھول لیجیے اپنا جیسے آپ کھولتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کی دعوت کو آپ جیسے باقی سال میں قبول کر سکتے ہیں, رمضان میں بھی قبول کریں, اور اس میں آپ کو کوئی یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا کوئی ثواب لے جائے گا, نہ ہی وہ ثواب کے لیے یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ایک خیر سے گالی کا اور ایک اچھا میسج ہے. یہاں میں سمجھتا ہوں تسلیم صاحب اتنی کنفیوژن ہے اور اتنا تذبذب ہے کہ اس موضوع پہ کھل کے بات کرنا بھی ایک مسئلہ بن گیا ہوا ہے. اب تو اگر سیرت طیبہ کے حوالے سے, قرآن و سنت کے حوالے سے دیکھیں, قرآن ہمیں کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جی جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اچھا مجھے یہ لگا کیونکہ ہم نے حبل اللہ کو تھاما ہی کبھی نہیں, تو تفرقو سے کیسے بچنا تھا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حبل اللہ ہے کیا. نہیں ہے, اگلی بات, القرآن حبل اللہ الممدود من السماء. بے شک, بے شک, یہ قرآن ہے, اللہ کی رسی لٹکتی ہوئی آسمان سے, پکڑ لو اس کو. بے شک. اچھا چونکہ قرآن سے نہیں اس طرح وابستہ ہوئے جیسے چاہیے تھا, تو اس کا پھر یہ نتیجہ ہے, یہ تذبذب, کنفیوژن. ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. پہلے بھی ہم نے بات کی جو انسانیت کے احترام انسانیت. میں چاہتا ہوں اسی سوال پر, سوالات بہت ہیں, میں چاہتا ہوں اس پر ہم بات کریں وقفے سے لوٹ کر بھی کلام کے بعد, اور دونوں احباب کو میں شامل کرنا چاہتا ہوں اور رہنمائی آپ دونوں احباب سے اس حوالے سے لینا چاہتا ہوں کہ ہم کتنا مانے ہیں اس حوالے سے. جی قبلہ روفی صاحب. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان
آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سباؤ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سباؤ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی لو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنی لو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان ناظرین کرام خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. جو میں سوال کر رہا تھا کہ کیا ہم لوگ خود اس میں رکاوٹ ہے؟ قبلہ چند جملے اس حوالے سے. تسلیم بھائی لگتا تو یہ ہے کیونکہ ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہیں اور رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی سیرت طیبہ جسے قرآن نے اسوہ حسنہ کہا ہے ہم اسے اس طرح نہ تو مطالعہ کر سکے ہیں نہ اپنی زندگی میں اسے شامل کر سکے ہیں اور جو اصول آپ نے اپنی حیات طیبہ سے ہمیں عطا فرمائے ان پہ کیونکہ آج ہمارا مبلغ عمل نہیں کر سکا تو لگتا یہ ہے کہ ہم اپنے قول اور فعل میں تضاد کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ہم دوسروں سے تو یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارا احترام کریں لیکن جو ان کا حق بنتا ہے وہ ہم انہیں نہیں ہم نہیں کر رہے. قبلہ کیا کہتے ہیں؟ جی صحیح ہے اور سیرت کو نہیں پڑھ رہے. جی چلیں آپ یہ کچھ بھی نہ کریں اس میں سے آپ کے میں ہاتھ جوڑ دوں اگر آپ کہیں تو اہل منبر و محراب یہ جو باتیں یہ والی جو حدیثیں ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل سیرت قول فعل تقریر ہے اس کو تو منبر پہ بیان کر دیں. ہم نے سنی کچھ نہ کریں آپ. بچپن سے سنی نہیں ہے. اس سے بڑا دیکھیے نا آپ کہہ رہے ہیں اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. میں نے شاہ جی کبھی سنا اہل ذمہ کے موضوع پہ منبر سے جمعے کا خطبہ آپ نے سنا کبھی؟ کہ رواداری قائم. اب اور میں کس سے پوچھوں؟ یہ سمجھے میں نے کم از کم پورے پاکستان سے پوچھ لیا. ہم نے یہی سنا ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے اور ہمیں دینی چاہیے. اللہ یعنی الٹ ہر چیز الٹ. یہ صورتحال ہے. چھوٹے چھوٹے قبلہ میرے سوال ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ان کو کم از کم ممبر پہ لے آئیں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. بہت اچھی بات. دین کو ممبر پہ لے آئیں. چند چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی لیکن نفلی صدقہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. صدقہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ احترام انسانیت اور ہمدردی کا سبق دیتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
اور یہ غالب توقع یہی ہے کہ اس زمانے میں جو اسیر ہے وہ غیر مسلم ہی ہوتا ہوگا، قیدی غیر مسلم ہی ہیں، تو غیر مسلموں کو نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور وہ مسلمان کا حق ہے۔ صحیح۔ غیر مسلم سے شادی کی جا سکتی ہے؟ یار یہ جان بوجھ کے میں نے آپ سے نہیں پوچھا، یہ شاہ جی سے پوچھنا یہ کوٹے میں آ گیا ہے سوال، یہ ٹرن پہ آ گیا ہے، سمجھ لیں۔ غیر مسلم سے شادی کر سکتے؟ غیر مسلم سے مشروط ہے، اگر وہ سارے لوازمات پائے جائیں، اہل کتاب ہوں تو پھر شادی کر سکتے ہیں، ورنہ ہر غیر مسلم سے نہیں شادی ہو سکتی۔ اس میں تھوڑی سی تخصیص ہے۔ اچھا، کس سے کر سکتے ہیں؟ کتاب ہیں اہل کتاب، جیسے تورات، یہود اور نصارہ، یہ دو اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی۔ اگر ان مذاہب سے متعلق ہے مسئلہ اور وہ آپ کسی عالم دین سے کرنٹ سچویشن بتا کے رہنمائی لے لیں تو جواز کی صورتیں موجود ہیں۔ اچھا، اگر کوئی یہ چاہے کہ جی میں کر لوں گا، جب یہ میرے گھر آئے گی تو دین بدل لے گی، اور یہ تو اور بھی ثواب کی بات ہے۔ اگر وہ یہ ثواب اس نیت سے اگر کر رہے ہیں تو اس میں ساتھ یہ بھی چیز شامل ہے کہ یہ اسلام قبول کر لے، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں شادی سے پہلے بھی، بعض دفعہ ایسے تو احباب ہیں ہمارے جن کے نکاح میں ایسی خواتین ہیں، آئی ہیں، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ خود شادی کے بعد کر لیتے ہیں، بندہ خود ہوتے چلا جاتا ہے، کبھی بندہ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ رسک اگر وہاں ہے تو پھر نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی مسجد کو نقصان پہنچائے تو کیا مجھے اس کے مندر، کلیسا، اس کے عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا چاہیے؟ تسلیم بھائی قطعاً ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں فقہا نے کچھ قواعد مرتب کر کے دیے ہیں جنہیں ہم قاعدے فقہیہ کہتے ہیں۔ ان میں بڑا بنیادی ایک قاعدہ ہے کہ الضرر یزال، اس کی بنیاد یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ آپ نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے، اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے تو اس کے بدلے میں آپ اس کا مزید نقصان نہیں کر سکتے، یہ قطعاً اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور مساجد جو ہیں وہ سلامتی اور امن کا گھر ہیں، اور مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ دوسرے لوگ بھی اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، تو ہم قطعاً ایسا نہیں کر سکتے۔ تحفے تحائف دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ کھانا پینا بھی ایون؟ کھانا پینا بھی بعض صورتوں میں بالکل ہے کہ آپ اس میں تھوڑا سا انہوں نے فقہا نے یہ کہا کہ ایک ہے کراہت طبعی، ایک ہے کراہت شرعی۔ کراہت شرعی اس میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا، کراہت طبعی ہو سکتی ہے، مثلا میرا مزاج ہے کہ میں ذرا تھوڑا سینسٹیو ہوں اس معاملے میں، تو میں ذرا احتیاط کر لوں بس، لیکن اکٹھے بیٹھ کے آپ ایک جگہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس میں ایک گزارش عرض کروں، ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا جو ذمی ہے نا جی، اس کی اہمیت اتنی ہے مسلم سٹیٹ میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی ذمی پر مسلم ریاست میں ظلم ہوتا ہے نا تو میں قیامت کو حشر کے میدان میں اس ذمی کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ جی ہاں، بالکل۔ یعنی اس قدر اہمیت ہے اس کی، اس کو بہت اور میں جھگڑا کروں گا، ظاہر ہے اس کے لیے، اس کے حق کے لیے، اور اس کے حق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ فتح مکہ پہ جب لشکر جا رہا تھا تو یہ ساری انسٹرکشن، ہدایات پہلے دے دی گئی تھی، اور اس میں جانوروں تک کے بارے میں، درختوں تک کے بارے میں، خواتین اور بچوں کے حوالے سے، بوڑھوں کے حوالے سے، اور اس لیے یہ بخاری کی حدیث تو ہمیں وظیفہ بنانی چاہیے، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ جی ہاں، ابھی اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے وہ امان میں ہے۔ جی ہاں، سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی کی ہمشیرہ، کوئی نام نہیں لیتا ہے، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ بنت اسد کی لخت جگر اور نور نظر، آج ہم ان کا تذکرہ بھی آج کریں ان گے۔ کا میں انہی کی سلام اور ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ فتح مکہ پہ چند لوگوں کو یہ امان دے چکی تھیں اور سیدنا علی کو خبر نہیں تھی، انہوں نے پکڑ لیا ان کو، سیدہ ام ہانی امان دے چکی تھی، تو انہوں نے ہمشیرہ بہن نے کہا علی میں امان دے، انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسئلہ گیا تو حضور نے فرمایا جب ہماری ایک بی بی نے، ایک خاتون نے امان دے دی تو امان ہے علی، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ مسلم معاشرے میں غیر مسلم اس حکومت کے سسٹم میں شامل ہو سکتا ہے؟ حکومت سے مراد ذمہ داری، آپ پر کوئی ذمہ داری ہے، یا کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی وزیر ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی شرعی پابندی تو نہیں ہے۔ اچھا، ایک مسلم معاشرے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ یا تو آپ کی حکومت باقاعدہ اسلامی ہو، مکمل طور پہ ہو، جو کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ ہوتا نہیں ہے، ہم برائے نام ہوتے ہیں، ان لوگوں کو شامل تو کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، دوستی یاری ہو سکتی، فرینڈشپ ہو سکتی ہے زیادہ، جو بہت بیسٹ فرینڈ جو ہیں، دیکھیں قرآن عزیز، مرد مردوں سے، عورت عورتوں سے، قرآن عزیز نے تو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء
بعضهم اولیاء بعض، یعنی دوستی اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے اصولوں کو ہی پس پشت ڈال دیں اور بہت اچھی بات، محبت میں آپ ورفتگی کی حد پر چلے جائیں، اس کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو ہو سکتا ہے۔ کیا کہتے ہیں قبلہ؟ جی کرسمس پہ ہیپی کرسمس ہم کہہ سکتے ہاں جی بالکل، یہ اس پر تو علماء نے بہت تحفظات ہیں علماء کے، یا جو گھر میں ملازمین ہوتی ہیں کیونکہ کرسچنز، ہیپی کرسمس کا بیک گراؤنڈ چونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے ہاں تو اس لیے آپ اچھا اگر کہیں نہیں ان کی تقریب میں شامل ہو جائیں، ہاں نہیں تقریب میں بھی شامل نہیں ہوں گے، ان کی تقریب کو ہونے دیں گے اور اس کے لیے سپیس رکھیں گے ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے مذہب کی، دیکھیے یہی وہ جو آیت شاہ صاحب پڑھ رہے ہیں نا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اس پر مفسرین نے لکھا ہے یہ والی اندر سے دل والا جو معاملہ ہے نا وہ نہ ہو۔ نہ ہو، ظاہری جو رسومات ہیں فارمیلٹیز ہوتی ہیں اچھا سوشل، اپنی عید پہ انہیں بلا سکتے ہیں؟ ہاں آپ بلا سکتے ہو، اس بلا سکتے ہیں اس ایونٹ پہ ان کی مالی امداد کی جا سکتی ہے کہ اس نے کرسمس پہ پیسے خرچ کرنے ہیں؟ نہیں یہ تو جب وہ منع ہو ان کا گیا اپنا پرسنل معاملہ ہے، وہ کریں آپ، نہیں ہاں ہم دے سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو کام کرنے والی اس ہوتی میں ہیں جو بنیادی وہ تو صدقہ تو دے تو سکتے یہ ہیں نا، پیش نظر جس رکھا طرح جائے گا فرمایا۔ نا کہ کہیں بھی اگر شرک کا شائبہ ہے ہاں اس میں آپ کسی بھی مجلس نہ میں کریں، کسی بھی اعتبار سے تو وہاں یہ اصول یہ ضابطہ ہے نا اصول ضابطہ آ گیا کہ جہاں آپ کے ایمان کو ہٹ کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو اس میں آپ انوالو نہ ہوں۔ شامل نہیں ہوں، کلام شامل کریں گے جی قبلہ، سبحان اللہ، بسم اللہ، کلام جی۔ بسم اللہ۔ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال
دل کا اجالا شان رمضان ہے مومن. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر اور ہم اپنے ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ آخری سیگمنٹ ہے. اس میں آج حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے. بس میں ان کا ایک تعارف کرا دوں، پھر اس کے بعد یہ ان کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے دونوں ہمارے علماء کرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. یہ مولا کائنات کی والدہ محترمہ ہے، آقا علیہ السلام کی چچی جان. بچپن میں اسی گھر میں آقا علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے. حضرت جناب ابو طالب کی آپ اہلیہ ہیں اور بہت آقا علیہ السلام نے محبت فرمائی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ سے. اپنی ماں کا درجہ آقا علیہ السلام آپ کو دیا کرتے. آج ان کا یوم وصال ہے. ان کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ. قبلہ. جی تسلیم بھائی، جس طرح آپ نے خود یہ تعارف کروا دیا، آپ وہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جن کے بطن سے اللہ نے ہاشمی اولاد پیدا فرمائی ہے. سبحان اللہ. پہلی یہ ہاشمی خاتون ہے. اور حضرت سیدنا عبد المطلب کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے، آپ بھتیجی بھی ہیں اور آپ کی بہو بھی ہیں. واہ. تو اسی خاندان سے آپ کا تعلق ہے. نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ انہوں نے بھی محبت کی ہے. پھر رسول اکرم تو ہیں ہی قدردان. آپ نے پھر جتنا عطا فرمایا، آپ نے اپنی قمیض مبارک بطور کفن عطا فرمائی ہے. اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم اس کیفیت میں جب ان کا وصال ہو گیا، اور آج 7 رمضان ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال ہے، تو رسول اکرم تشریف لے گئے اور ان کے سرہانے جا کے بیٹھے اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا امی. یہ لفظ آقا کریم نے خود بولے ہیں، کنتی امی بعد امی، کہ میری ماں کے بعد آپ ہی تو میری ماں ہیں. یعنی جناب آمینہ کے بعد اللہ نے آپ کو یہ درجہ عطا فرمایا ہے اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا. ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے جب یہ وصیت فرمائی تھی اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کہ اس بچے کی کفالت کون کرے گا، تو رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا خود وہاں سے اٹھے اور جناب ابو طالب کی گود میں آپ تشریف لے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب تھا کہ رسول اکرم اس گھر میں تشریف لے گئے. لیکن ہم سمجھنے کے لیے تو یہی کہتے ہیں کہ رسول اکرم کو جناب ابو طالب نے پالا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے رسول اکرم کو نہیں پالا، رسول اکرم نے انہیں پالا. وہ جناب حلیمہ سعدیہ ہوں یا جناب، پھر جملہ فرمائیے یہ. واہ واہ. اور یہی تو حقیقت ہے. اب دیکھیں جناب حلیمہ سعدیہ گھر سے چلی ہیں اور جن کی ڈاچی چلنے کے قابل نہیں، انہوں نے میرے رسول کو کیا پالنا تھا. رسول اکرم جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہاں رونقیں لگ جاتی ہیں. جہاں بھی تشریف لے گئے ہیں، وہ جناب ام معبد ہو، جناب ابو طالب ہوں، جناب فاطمہ بنت اسد ہوں، تو پھر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ بچپن میں جب گھر میں کھانے کو کم ہوتا تھا آپ خود بھوکی رہتی تھی اور مجھے کھلایا کرتی تھی. پہننے کو نہیں ہوتا تھا تو مجھے لباس دیا کرتی تھی. اور آپ نے یہ سارا کچھ صرف اس لیے کیا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. تو میں یہاں ضمانت دے رہا ہوں. پھر رسول اکرم آپ کی قبر میں لیٹے اور صحابہ نے عرض کیا آقا اس سے پہلے ہم نے یہ منظر تو کبھی نہیں دیکھا. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا یہ میری ماں ہیں جو دنیا سے گئی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ بھی آپ سے راضی ہے، اللہ کا رسول بھی آپ سے راضی ہے. زندہ باد شاہ، زندہ باد. قبلہ. سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ السلام نے یہ جو امی بعد امی فرمایا ہے، اس سے بڑھ کے کیا کہہ سکتے. ہائے ہائے ہائے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، مولا کائنات کی ماں. ہائے ہائے ہائے. کیا. اور سیدۃ النساء الجنہ کی بھی ماں ہیں ساس ہونے کے ناطے. سبحان اللہ. سبحان. مادر نسبتی جو ہے یہ بھی حکم ماں کے اندر ہے. بالکل. جعفر طیار کی بھی ماں ہیں جس کا بیٹا فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے. سبحان اللہ. سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کی بھی ماں ہیں. تو گویا ایک رضی اللہ عنہ کی کہکشاں ہیں ان کے گرد. کیا بات. جو چمک رہی ہے. اللہ کی رضا، سلامتی، برکت، رحمت اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت اس قبر میں جلوہ افروز ہوئے تسلیم صاحب، حارث صحابی کہتا ہے کہ میرے دل میں خواہش تھی کاش اس کی جگہ میں ہوتا. اللہ اکبر. یعنی ہر ایک کو مرنے کی خواہش پیدا ہو گئی. اتنی قابل رشک حالت میں رسول اللہ کتنا بڑا اعزاز. ماں اور والدہ ماجدہ رخصت ہوئی ہیں. اور آج بھی اہل نظر جنت البقیع کو جب دیکھتے ہیں تو جہاں ایسے روشنی لاٹ چمکتی نظر آتی ہے وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے. سبحان. میں چند نعت کے شعر ہیں ان کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. میں وہ آپ سے جو آف ایئر بات کر رہا تھا، اگلی بار ہم حضرت فاطمہ بنت اسد کی منقبت آپ سے سنیں گے. میں پیش کروں گا، وہ قرض ہے وہ میں ادا کروں گا. یہ چند اشعار ہیں
میں نظر کر رہا ہوں سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ کی روح کی تکریم بشر، جی عظمت دہقاں کا پیمبر، سبحان اللہ، تکریم بشر، عظمت دہقاں کا پیمبر، ہے میرا نبی حرمت انسان کا پیمبر، سبحان اللہ، اور ہے دونوں جہانوں کے لیے رحمت و راحت، اللہ، ہے دونوں جہانوں کے لیے رحمت و راحت، بندوں کے ہر ایک درد کے درماں کا پیمبر، واہ، اور غیروں کو بھی اپنوں کی طرح جس نے نوازا، کیا کہنے، غیروں کو بھی اپنوں کی طرح جس نے نوازا، تفسیر ہے ترحیم کی رحماں کا پیمبر، سبحان اللہ، اور توحید کے خوگر ہوئے پتھر کے پجاری، توحید کے خوگر ہوئے پتھر کے پجاری، جب غیب کا شاہد ہوا ایمان کا پیمبر، واہ واہ، اور پیغام دیا امن کا دشمن کو بھی جس نے، واہ، وہ خیر بشر نیکی و احسان کا پیمبر، کیا کہنے، مبعوث ہوا ارض و سماوات کی جانب، نبیوں کا نبی خیل رسولاں کا پیمبر، سبحان اللہ، اول بھی نبوت کا ہے آخر بھی وہی ہے، وہ سرور کل روح و دل و جاں کا پیمبر، واہ، گو اور پیمبر بھی بڑی شان سے آئے، ہائے ہائے ہائے، گو اور پیمبر بھی بڑی شان سے آئے، ہے ایک ہی کونین میں قرآن کا پیمبر، اور مسکین و سلاطین کا مولا و مربی، وہ بوذر و سلمان و سلیمان کا پیمبر، واہ، ہر غیب کا شہزاد ہے تنہا وہی شاہد، سبحان اللہ، سبحان ہر غیب کا شہزاد ہے تنہا وہی شاہد، وہ ریب شکن عزم کا ایکاں کا پیمبر، ہے میرا نبی بہت اعلیٰ، انسان کا پیمبر۔ سلامت رہیے، زندہ باد، بہت شکریہ قبلہ علامہ صاحب آپ کا، شاہ صاحب قبلہ آپ کا، جناب قاری جواد اقبال نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ، غلطی سے معذرت چاہتا ہوں، پہلے آپ کا نام غلط چلا گیا تھا، قاری جواد اقبال نقشبندی، بہت شاندار تلاوت کی ہے، بہت لطف آیا، سلامت رہیے۔ الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کے ٹاپک پر جس طرح ڈسکشن ہوئی، ایک روایت بس آخر میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تیزی سے چلتے ہوئے جا رہے تھے، بہت تیز رفتار تھی، صحابہ کرام بھی پیچھے تیز چل رہے تھے، اچانک آقا علیہ السلام نے اپنی رفتار آہستہ کر دی، صحابہ بھی آہستہ ہو گئے، کچھ دیر گزرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے پھر رفتار تیز فرما دی، صحابہ کرام بھی تیز ہو گئے۔ جب مدینہ المنورہ پہنچے تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ تیز چل رہے تھے، ہم بھی پیچھے تیز چل رہے تھے، آپ نے اپنی رفتار سلو کر دی، ہم نے بھی سلو کر دی، پھر آپ نے تیز فرما دی، حکمت کیا تھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم نے دیکھا نہیں تھا ایک سفید داڑھی سفید بالوں والا بوڑھا شخص ہم سے آگے جا رہا تھا، اگر ہم اسے چلتے چلتے تیزی سے کراس کر جاتے تو اسے اپنے بڑھاپے کا احساس ہوتا، جب وہ ایک گلی میں مڑ گیا تو میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ صحابہ کرام نے ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، لیکن وہ سفید بالوں والا بوڑھا تو مسلمان ہی نہیں تھا، وہ تو یہودی تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انسان تو تھا۔ یہ تکریم میرے آقا نے عطا فرمائی ہے ایک انسان کے ہونے کی حیثیت سے، کہ دین شرف انسانیت، تکریم انسانیت کا علم بردار ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، انسان ہے، اور یہ انسان کی تکریم میرے آقا سکھا رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات، بسم اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء،
اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا وما يرسلناك إلا رحمة للعالمين ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ والضحیٰ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان